بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رد قادیانیت پر یہ پہلی قسط ہے۔ انشاءاللہ الرحمن سلسلہ وار قادیانیت کے جتنے دلائل باطلہ ہیں جو انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں معنوی تحریفیں کی ہیں، اور جو بھی احادیث طیبات سے وہ استدلال باطلہ کرتے ہیں، سلسلہ وار انشاءاللہ تعالی جل شانہ اس کا رد کریں گے۔ تو اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے جس میں ہم آیت ختم نبوت پر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سورۃ الاحزاب شریف میں فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ارشاد ربانی ہے کہ محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا پہلے ابتدائی حصے کا تعلق خاتم النبیین کے ساتھ سمجھیے، پھر انشاءاللہ تعالی جل شانہ وہ خاتم النبیین پر ائمہ کرام کا اجماع انشاءاللہ تعالی پیش کروں گا۔ رب العالمین جل شانہ نے اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جب حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی منکوحہ حضرت بی بی سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید نے طلاق دی، تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا اور نکاح فرما لیا۔ جب نکاح فرما لیا تو اس وقت کفار کی طرف سے یہ اعتراض ہوا کہ الیاذ باللہ تعالی محمد پاک نے تو اپنے بیٹے کی طلاق یافتہ عورت سے شادی کر لی ہے، کیونکہ یہ ملت ابراہیمی میں بھی ایک مسئلہ پانی شریعت کا چل رہا تھا۔ وہ مسئلہ کیا تھا کہ جس عورت سے مرد کا باپ نکاح کر لے وہ بیٹے کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اور جس سے بیٹا نکاح کر لے وہ باپ کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ حکم شریعت ابراہیمی کا پہلے ہی چل رہا تھا، اگرچہ جاہلیت میں وہ حکم بھول چکے تھے لیکن اس کو رسماً اور رواجاً وہ چلا رہے تھے۔ لہذا یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار نے یہ اعتراض کیا، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن نازل فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے تحت اس حصے کے ضمن میں مفسرین کرام لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بیٹے تھے، یا بعضوں نے فرمایا کہ 2 بیٹے تھے، لیکن کم سنی میں ہی، تھوڑی عمر میں ہی وہ وصال فرما گئے۔ اب اس وصال فرمانے کی حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت بھی ائمہ کرام یہی بیان کرتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام، ان میں سلسلہ جب نبوت کا چل رہا تھا، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے نبی کے بعد تیسرا نبی، تو اس سلسلے میں انبیاء کے بیٹے بھی نبی ہوتے تھے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل اور حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام دونوں انبیاء تھے، باپ نبی بیٹے نبی۔ آگے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف نبی، حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ نبی، اسی طرح حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ سب باپ نبی بیٹا نبی، یہ ایک سلسلہ پیچھے چل رہا تھا۔ لیکن اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے کا تعلق خاتم النبیین سے کیا ہے؟ وہ
ائمہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو اپنے آخری نبی کو بیٹے عطا فرمائے، ان کا بچپن میں وصال کر جانا وہ اس وجہ سے ہی تھا تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ پچھلے انبیاء کے بیٹے بھی نبی ہوتے تھے، لہذا وہ انبیاء پھر فضیلت اور شان میں بڑھ گئے کیونکہ سید الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کے بیٹے وہ نبی نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بیٹے تو عطا فرمائے لیکن ان کو نبی نہیں بنایا۔ اور یاد رکھیں یہ ایک مسئلہ مزید سمجھنے والا ہے کہ نبوت پیدائش کے بعد نہیں ملتی۔ جو نبی ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے علم میں ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی ہوتے تھے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ دنیا میں ان کی تشریف آوری بعد میں ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کے علم میں وہ پہلے ہی نبی ہوتے تھے، حتیٰ کہ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کو نبی کے نام سے موسوم فرما کے ان کا ذکر فرما رہا ہے، جیسے کہ آیت مبارکہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے میثاق لیا، وعدہ لیا انبیاء کی روحوں سے کہ اے انبیاء کی روحوں، اگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا فرما کے دنیا میں بھیجوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر رسول آ جائیں تمہاری تصدیق کرتے ہوئے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، کیا تم ایمان لاؤ گے ان پر اور مدد کرو گے ان کی؟ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نبیوں کی روحوں کو بھی نبی کہہ کر پکارا۔ تو اس آیت مبارکہ سے پہلا مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اپنی پیدائش سے پہلے ہی نبی ہوتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ اس بات سے بھی ختم نبوت کی دلیل نکلتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر آ جائیں رسول۔ کیا مطلب ہے کہ جتنے انبیاء تھے ان کی روحوں سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وعدہ لیا، اب وہ وعدہ جن نبیوں سے لیا ان کا ذکر پہلے آیا اور بعد میں ثم آیا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ ان وعدہ کرنے والے انبیاء سے بعد میں وہ رسول آئیں گے جن کے لیے یہ وعدہ لیا جا رہا ہے ایمان لانے کا اور ان کی تصدیق کرنے کا یا ان کی مدد کرنے کا۔ لہذا اس بات سے یہ دلیل نکلتی ہے کہ سید الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ جن سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وعدہ لیا وہ نبی تھے، اور جن نبیوں سے وعدہ لیا تھا وہ آپ سے پہلے آنے والے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے علم میں پہلے ہی موجود تھا، لہذا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ نظام تخلیق اسی طرح ترتیب سے جاری فرمایا، اور انبیاء پہلے آتے گئے، ایمان بھی لاتے گئے اور ان کی مدد بھی کرتے گئے، ان اپنی امتوں کو بتا کر کہ ہمارے بعد رسول آنے والے ہیں، جیسے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد رسول آئیں گے، من بعد اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ دلیل بنتی ہے اس بات کی کہ خاتم النبیین کا معنی جو مرزا دجال لیتا ہے وہ غلط اور جھوٹ ہے، کیونکہ یہاں پر تفسیر قرآن بالقرآن ہو رہی ہے۔ یہ ختم نبوت اس معنی میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، جتنے انبیاء تھے وہ آپ سے پہلے آ چکے۔ تو حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تشریف لانا، چونکہ وہ پہلے رسالت میں اور نبوت میں آ چکے، اب حضور کی اتباع اور تابعداری میں آئیں گے، لہذا یہ اس حکم میں نہیں آئیں گے۔ اس وجہ سے یہ دلیل بن گئی کہ انبیاء جن سے وعدہ لیا تھا وہ پہلے آ چکے اور ایمان بھی لا چکے، مدد بھی فرما چکے، حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن پھر اسی بات کی طرف لوٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے آخری نبی جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بیٹے عطا فرمائے، اور ان کو بطور نبی نہ پیدا فرمایا اور نہ ہی بلوغت اور جوانی تک ان کو زندہ رکھا، بلکہ ان کا وصال ہو گیا۔ تو ائمہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اسی حکمت کی وجہ سے ان کا وصال ہوا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پچھلے انبیاء کے بیٹے بھی نبی ہوتے تھے تو آخر الزمان نبی کے بیٹے نبی کیوں نہ ہوئے۔ لہذا فضیلت اور شان میں وہ بڑھ گئے جن کے بیٹے بھی نبی تھے۔ لہذا اس حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سید الانبیاء کے بیٹوں کو جب نبی پیدا نہیں فرمایا، کیونکہ وہ حضور سید عالم کے بعد تشریف لائے ہیں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ مرزا دجال کو علیہ باللہ تعالیٰ، جیسے وہ بکواس کرتا ہے
کہ بعد میں نبوت مل گئی، لہذا وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ اب ذرا یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی نبی وہ پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، اسی لیے تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، المعجم الکبیر میں بھی موجود ہے، المستدرک حاکم حدیث نمبر 4226 میں موجود ہے، اور مسند احمد 16717 میں موجود ہے، اور جامع ترمذی میں 3609 نمبر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی وجبت لک النبوۃ، اے اللہ کے رسول آپ کے لیے نبوت کب سے ثابت ہے؟ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ پتہ چلا کہ انبیاء دنیا میں بعد میں تشریف لائے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو نبوت کا درجہ اور مقام و مرتبہ وہ پہلے سے ہی عطا فرما رکھا تھا۔ لہذا یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 40 سال بعد نبی بنے، اور وہابیہ دیوبندیوں نے بھی ان معتزلہ سے ہی یہ عقیدہ لیا ہے، ورنہ یہ صاف اور صریح حدیث مبارک موجود ہے جس کا حکم یہ ہے کہ ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اپنی ولادت باسعادت سے پہلے کیا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے نبی تھے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی تھے تو آپ کو جو اولاد ہوئی، اگر وہ نبی ہوتے تو پیدائشی طور پر ہی نبی پیدا ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو پیدائشی طور پر نبی پیدا نہیں فرمایا۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ان کو اگر نبوت ملی ہوتی تو وہ جوانی میں آتے، وہ زندگی گزارتے، لیکن ان کا بچپن میں ہی وصال فرما جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو بطور نبی پیدا نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تو فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا کہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اب ذرا یہ تعلق جب آپ نے سمجھ لیا کہ ابا احد من رجالکم کا تعلق خاتم النبیین سے کیا ہے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو اب اس خاص لفظ کی طرف چلتے ہیں جس خاص لفظ کی من گھڑت تعویلات کی ان دجالوں نے، قادیانیوں نے، اور اس کی من گھڑت تعویلات کی وجہ سے انہوں نے اپنا وہ جھوٹ ثابت کیا جس کے متعلق سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء نے فرمایا کہ میرے بعد بہت سارے کذاب اور دجال آئیں گے۔ تو ان کذابوں اور دجالوں میں سے ایک یہ مرزا غلام قادیانی تھا، جس نے خاتم النبیین کے معنی کی غلط تعویل کی علیہ باللہ تعالی۔ اب مفسرین کرام نے خاتم النبیین کے لغوی اور اصطلاحی معنی بیان فرمائے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ خاتم کا ایک معنی ہے آخری، ایک ہے خاتم کا معنی مہر، اور بعض مفسرین کرام نے لفظ خاتم کو فضیلت سے بھی تعبیر کیا، لیکن فضیلت سے تعبیر بعد میں کیا، آخری نبی کا معنی وہ پہلے کیا۔ اب مرزا دجال نے کیا کیا کہ وہ خاتم کا معنی مہر اور خاتم کا معنی فضیلت اور تصدیق یہ کر کے مرزائیوں نے تعویل کی کہ نہیں جی اس آیت کا معنی آخری نبی نہیں ہے بلکہ تصدیق لگے گی ان کی تب کوئی نبی ہوگا وغیرہ۔ لہذا ان کی اس جھوٹی بکواس کا رد کرنے کے لیے انہی مفسرین کرام نے جو یہ معنی کیے انہوں نے بیان فرمایا، جیسا کہ امام قرطبی ہیں، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی ہیں۔ تو ان ائمہ کرام نے خاتم کا معنی جب مہر کیا تو اب مہر کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی چیز کو بند کرنے کے لیے مہر استعمال کی جاتی ہے۔ خط لکھا ہے تو اگر اس کے آخر میں مہر لگائی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر خط مکمل ہو گیا۔ ایک مہر وہ ہوتی تھی یا آج بھی ہوتی ہے جو آخر میں لگائی جاتی ہے، یہ جتنے بھی سرکاری کاغذات ہوتے ہیں تو ان کاغذات کی رجسٹریشن پر مہر کدھر لگی ہوتی ہے؟ آخر میں۔ اسی طرح سے
پہلے ادوار میں خطوط ہوتے تھے، ان خطوط کو بند کیا جاتا تھا، اوپر موم گرا کے پھر اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی تھی بند کرنے کے لیے۔ تو خاتم بمعنی مہر، اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، بند کرنے والے ہیں، مکمل کرنے والے ہیں۔ نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنے کے لیے اور بند کرنے کے لیے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ لیکن جن بھی مفسرین کرام نے آخری نبی معنی کیا، مہر والا معنی کیا، ان تمام مفسرین کرام کا اور پوری اس امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہی ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس حدیث مبارک سے بھی وہی آخری نبی والا معنی ثابت ہوا، اور تمام ائمہ کرام انہوں نے بھی آخری نبی ہی معنی مراد لیا، حتیٰ کہ حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد، آپ نے فرمایا ان الامت فہمت بالاجماع من هذا اللفظ انه لا نبی بعدہ ابدا ولا رسول بعدہ ابدا وانه ليس فيه تاویل ولا تخصیص۔ امام فرماتے ہیں کہ ساری امت یہ بات اجماع کے ساتھ سمجھ چکی ہے، ان لفظوں کے ساتھ، یعنی خاتم النبیین والے الفاظ کے ساتھ، انہ لا نبی بعدہ ابدا، کہ حضور کے بعد کوئی نبی ہمیشہ کے لیے نہیں آئے گا، ہمیشہ کے لیے ختم نبوت ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، اور اس بات میں نہ کوئی تعویل ہے نہ کوئی تخصیص ہے۔ اسی طرح سے حضرت قاضی عیاض مالکی اپنی کتاب مستطاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مِنَ ادَّعَى النُّبُوَّةَ أَوْ جَوَّزَ اكْتِسَابَهَا أَوْ الْبُلُوغَ بِصَفَاءِ الْقَلْبِ إِلَى مَرْتَبَتِهَا فَهُوَ كَافِرٌ مُكَذِّبٌ لِلنَّبِيِّ فِي خَبْرِهِ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ۔ حضرت قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ کے دور میں چند معتزلہ اور فرقہ باطنیہ کے لوگ اور وہ جو یونانی فلسفے سے متاثر تھے وہ لوگ، جیسے کہ ابن سینا اور فارابی وغیرہ، ان لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ نبوت وہ محنت و مشقت سے اور باطن کی صفائی سے کسبی طور پر حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ خاص طور پر ایک باطنی فرقہ تھا جو شیعوں کی ایک قسم ہے، وہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ نبوت وہ کسبی چیز ہے، کسب سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ جیسے یہ مرزا قادیانی دجال، یہ بھی وہی نظریہ رکھتا ہے کہ نبوت کسب سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو امام عیاض مالکی رحمہ اللہ، آپ نے شفا شریف میں اس بات کا بھی رد کیا اور ساتھ میں ختم نبوت کا جو ہے وہ اجماعی معنی بھی بیان فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح جو بندہ یہ دعویٰ کرے نبوت کا اپنے لیے یا کسی دوسرے کے لیے، یا اس بات کو جائز سمجھے کہ یہ اکتساب کے ذریعے، محنت کے ذریعے، تصفیہ کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے، تو فرمایا فَهُوَ كَافِرٌ مُكَذِّبٌ لِلنَّبِيِّ فی خبرہ، فرمایا وہ کافر ہے اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس خبر کو جھٹلانے والا ہے، جو خبر خاتم النبیین ہونے کی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور حضور نے فرمائی، اس کی تفسیر لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لہذا اس بات کی وہ تکذیب کر رہا ہے، لہذا وہ کافر ہے۔ انہ خاتم النبیین، فرمایا بے شک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، وانہ لا نبی بعدہ، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ آپ بھی اس اجماع کو نقل فرما رہے ہیں۔ اسی طرح سے اور بہت سارے ائمہ کرام کے حوالے ہیں جو میں پیش کر سکتا ہوں کہ تمام ائمہ کرام نے اس نظریے کو اجماعی طور پر بیان فرمایا
اور اجماع اسی بات کا نقل کیا، یعنی قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے بھی خاتم النبیین آخری نبی ہی ثابت ہوا، حضور کے فرمان مبارک سے بھی آپ آخری ہی نبی ہیں، اور اس بات پر ساری امت کے تمام ائمہ کرام کا اجماع ہو گیا کہ حضور آخری نبی ہیں۔ اب جب حضور آخری نبی ہیں تو پھر یہ تحذیر الناس والے مولوی قاسم نانوتوی کو کیا تکلیف اٹھی کہ اس نے اگر بالفرض سے اپنی وہ عبارت لکھی۔ اس بات کو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ یہ تحذیر الناس یہ مولوی قاسم نانوتوی نے لکھی کب؟ 1873 عیسوی بمطابق 1290 ہجری میں۔ 1873 میں اس نے یہ کتاب لکھی، کتاب چاہے چھوٹا سا رسالہ ہے، اور مرزا دجال نے 1880 میں اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1890-91 میں اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، اور 1901 میں اس بدبخت نے نبی ہونے کا علیہ باللہ تعالی دعویٰ کر دیا، کذاب نے، دجال نے۔ اب ذرا یہ سمجھیے کہ جب مرزے کو پالا جا رہا تھا اس لیے کہ وہ امت میں تفرقہ ڈالنے کے لیے ایک نیا لعنتی منحوس کافرانہ عقیدہ اختراع کرے، تو ظاہر ہے مرزے کو راستہ بھی تو چاہیے تھا نا۔ لہذا کیا ہمارا یہ گمان نہیں ہوگا کہ یہ والے حضرت جو ہیں مرزے کے لیے راستہ بنا رہے تھے، کیونکہ ٹھیک 8, 10 یا 20 سالوں بعد اس لعنتی نے وہ جھوٹا دعویٰ کر دیا جو اس نے کرنا تھا۔ اور حضرت نے، ذرا سمجھنے کی بات ہے، اس کو سمجھیے گا، حضرت نے آتے ساتھ ہی تیسرے صفحے پر خطبے کے فوراً بعد جو عبارت لکھی ذرا وہ سماعت فرمائیے۔ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو۔ ان الفاظ کے بعد آگے کیا لکھتے ہیں؟ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ حضرت ختم نبوت کے عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے جو نص قطعی سے ثابت ہے، جو حدیث متواترہ سے ثابت ہے، اور جو امت کے اجماع سے ثابت ہے، اس عقیدے کو کیا کہہ رہے ہیں یہ حضرت؟ عوام کا یہ خیال ہے۔ او ظالم، یہ عوام کا خیال ہے یا قرآن مجید فرقان حمید کا فیصلہ ہے؟ یہ رسول اللہ کی حدیث متواترہ کا فیصلہ ہے؟ یہ اجماع امت کا فیصلہ ہے؟ عوام کا کدھر خیال ہے؟ کہ ختم نبوت بئی معنی کہ حضور آخری نبی ہیں کیونکہ آپ بعد میں تشریف لائے ہیں، انبیاء سابق کے بعد آئے ہیں۔ اور آگے لکھتا ہے مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں ہے۔ اور مجھے یہ بتا کہ آپ کے پاس جب مہمان آ رہے ہوتے ہیں کسی محفل میں، کسی مجمع میں، تو آخر میں جو معزز مہمان آتے ہیں، کیا ان کا آخر میں آنا ان کی تعظیم کو ظاہر نہیں کرتا کہ یہ سب سے بزرگ مہمان ہیں لہذا سب سے آخر میں آئے ہیں؟ آخر میں آنے میں بھی فضیلت ہے، لیکن اصل جو قادیانیت کے لیے رستہ ہموار کرنے والی بات ہے وہ یہ پہلا جملہ ہے کہ سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ انبیاء سابق سے آپ بعد میں تشریف لائے۔ اب اس کے آگے 2 مقامات پر اگلا حملہ کیا ہے آپ نے، مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے۔ یہ صفحہ نمبر 14 ہے۔ پہلے یہاں پر لکھا اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو جب بھی آپ کے خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ پہلے تو آپ کے زمانے میں ہی کسی دوسرے نبی کی بات کی اگر بالفرض کے ساتھ، اور پھر آگے صفحہ نمبر 25 پر یہ حضرت نے وہ جملہ لکھ ڈالا کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ اب مولوی صاحب تمہارا باقی کا بیان کردہ عقیدہ اس کا کیا حال بنے گا؟
ایک طرف سے مولوی صاحب نے اپنے آپ کو بچانا تھا، لہذا کہہ دیا کہ جی نہیں ہم ختم نبوت کو مانتے ہیں، تو پھر یہ تقسیمیں کس لیے کی ہیں تم نے؟ اب ذرا دیکھیے کہ کیسے مقالہ کیا حضرت نے، جن جن الفاظ کے ساتھ اس تحذیر الناس والے نے راستہ بنایا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ مرزا دجال نے اپنا وہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ اب یہ حضرت تحذیر الناس والے قاسم صاحب، اس نے کیا کیا؟ اس نے نبوت کی قسمیں بنانا شروع کر دی کہ جی ایک نبوت ذاتی ہے، ایک عرضی ہے۔ لیکن مرزا دجال نے اپنی کتاب حقیقت الوحی اور ایک غلطی کا ازالہ میں وہی الفاظ بعین ہی بیان کیے۔ اس نے کہا جی میں تو عروضی طور پر نبی ہوں، میں تو عکسی طور پر نبی ہوں، جیسے یہ حضرت نے عکس کی مثال دی باقی انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے، اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی اور ان کی عروضی ثابت کی، تو وہی والا دعویٰ اس مرزا دجال نے اپنی اس کتاب حقیقت الوحی اور ایک غلطی کا ازالہ اس میں لکھ کر اس نے کہا کہ میں تو عروضی نبی ہوں، الیاذ باللہ تعالی نقل کفر کفر نباشد۔ اس حضرت نے تقدم یا تاخر زمانی میں کچھ فضیلت نہیں، عروضی کے مقابلے میں ذاتی میں فضیلت ہے، اور عکسی کے مقابلے میں اصلی میں فضیلت ہے۔ لہذا اس مرزا دجال نے کیا کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصلی نبی رسول ہیں، تو میں عکسی ہو گیا الیاذ باللہ، وہ ذاتی طور پر نبی ہیں تو میں وہ عروضی نبی ہو گیا الیاذ باللہ۔ اب تک اس تقویت الایمان کی حفاظت کے لیے اور اس کے دفاع کے لیے مولوی سر تا پاؤں زور لگا رہے ہیں، لیکن ان ملاؤں کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایسا کرو کہ دنیا کے تاریخ اسلامی میں کسی ایک امام کی بنائی ہوئی یہ قسمیں تم دکھا دو تو میں مان جاؤں گا کہ تمہارے مولوی نے صحیح بیان کیا ہے۔ اور جب دنیا کے کسی امام نے، کتنے مفسرین قرآن گزرے، کتنے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توصیف و شان بیان کرنے والے، آپ کے ایک ایک وصف پر کتابیں لکھنے والے، ختم نبوت پر ہزاروں اور لاکھوں کتابیں لکھنے والے، ان علماء کرام اور ائمہ کرام میں سے کسی امام نے یہ والی قسمیں نہیں بنائیں۔ ہاں اگر اس طرح کی کوئی قسم وہ ملے گی تو اس مرزے کا راستہ کھولنے والے مولوی قاسم نانوتوی کی اس کتاب تحذیر الناس میں ملے گی کہ جی یہ قسمیں ہیں۔ وہ ختم نبوت کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، ایک ہی قسم ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں، اور یہ ضروریات دین میں سے ایک ضرورت ہے، اور یہی پوری امت کا عقیدہ اور نظریہ اور ایمان ہے، اور اس پر تمام امت کے جتنے بھی ائمہ کرام اور علماء ہیں ان سب کا اس بات پر اجماع ہے، اور یہی بات یہ خود اپنی کتاب میں بھی لکھ رہا ہے۔ لیکن اس نے جو راستہ بنا کے دیا، مرزے نے اسی راستے پر چلتے ہوئے کیا بکواس کیا؟ اس نے کہا خاتم النبیین کا یہ معنی نہیں کہ کوئی نبی آ نہیں سکتا، بلکہ یہ ہے کہ جو اب آئے گا وہ آپ کی تصدیق سے آئے گا الیاذ باللہ تعالی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں عروضی نبی ہوں اور میں اصلی نہیں بلکہ عکسی ہوں الیاذ باللہ تعالی۔ یہ تمہاری اس تحذیر الناس کا نتیجہ ہے، جس کا آج دیوبندیوں تم دفاع کرنے میں تلے ہوئے ہو اور ڈٹے ہوئے، اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر اس قدر اڑ گئے ہو کہ تمہیں اتنا احساس تک نہیں کہ آج بھی قادیانی ملعون جب کسی مسلمان سے بات کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، تو وہ یہی دلیل سب سے پہلے لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی تمہارے مولوی قاسم نانوتوی نے یہ کہا ہے۔ دیوبندیوں میں سے جتنے بھی مناظرے کے لیے جاتے ہیں ان سے پوچھو کہ اس کا کیا جواب دیتے ہو پھر تم؟ کہ نہیں جی ہمارے مولوی نے تو کہا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن آخر میں اس نے کہہ دیا کہ نہیں ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں، یہی دلیل دو گے؟ وہ کہے گا پھر تمہارے مولوی نے یہ قسمیں کیوں بیان کی ہیں؟ اور وہ جو سیال کوٹ کا منشی تھا وہ اترا چلا اور جا کے قادیان میں اس نے ختم نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ وہ چند یہی کتابیں تھیں نا جن کتابوں کو پڑھ کے اس منحوس نے، وہ نشہ خور نامراد، جس نے جا کے دعویٰ کر دیا الیاذ باللہ تعالی نبوت کا۔ لیکن آج تک دیوبندی اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹے، دفاع اسی کا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عزت و ناموس کی بجائے، ختم نبوت کا دفاع کرنے کی بجائے کتاب جو ہے تحذیر الناس، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ مولوی ساجد دیوبندی کہتا ہے میں اس کو چوموں گا، اس کو فلاں کروں گا، فلاں کروں گا، تو چوم نہ، تو جیسا تیرا مولوی تھا ویسا ہی تو بھی ہے۔ اور ظاہری طور پر یہ بھی دعویٰ کریں گے ساتھ میں
کہ ختم نبوت کا کام جتنا ہم نے کیا ہے تم نے کیا کیا ہے؟ وہ کیا کیا ہے بھائی؟ میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا ختم نبوت کے لیے کیا کام کیا ہے؟ جی ہم نے اسمبلی سے پاس کروا لیا کہ حضور خاتم النبیین ہیں اور قادیانی وہ کافر ہیں۔ میں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قرآن سے تسلی نہیں ہوئی تھی جو اسمبلی سے پاس کروایا؟ مجھے بتاؤ، اور جو حکم قرآنی ہو، جو حکم نصوص سے ثابت ہو، اس حکم کو پاس کروانے کے لیے اسمبلی کا محتاج کرنا ضروری ہے کہ اسمبلی میں کثرت رائے اگر ہوگی تو پاس کر دیں گے، اگر کثرت رائے کبھی اس کے خلاف ہوگی تو وہ اس کو فیل کر دیں گے؟ قرآن حکیم کے احکام کو تم نے اسمبلی کا محتاج بنا دیا، یہاں ختم نبوت کی خدمت کی ہے، یا الٹا تم نے ختم نبوت کو اسمبلی کے ماتحت کر دیا ہے کہ جب چاہو تم قادیانیوں کو مسلمان شمار کرو، جب تم چاہو قادیانیوں کو کافر شمار کرو، اگر پھر سے قادیانی کو غالب آ جاتے ہیں اسمبلی پر تو پھر سے قادیانی جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان لکھوائیں، اور پھر آج تک ان کی تبلیغ و اشاعت کو پاکستان میں روکا نہیں گیا۔ اور وہی کام یہ مناظرے کرنے والے جو کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، یہی لوگ ان کے ساتھ مناظرے کر کے اپنی عوام کو ان کے دلائل باطلہ سنواتے ہیں، اور خود سامنے آ کے اسی تحذیر الناس والی بکواس پر یہ لاجواب ہوتے ہیں، اور مسلمان جو برائے نام ان کے سننے والے مسلمان ہوتے ہیں وہ ان کے دلائل سن کر ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، بھی ساتھ میں پیسہ بھی ملے گا، مال دولت دنیا بھی ملے گی، ساتھ میں جناب جو ہے نا اس کی باتیں بھی ٹھیک ہیں، لہذا ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ، وہ قادیانی تو چاہتے ہیں کہ ہماری باتیں ان کی عوام تک پہنچیں، ان مسلمانوں تک پہنچیں، تاکہ ہم اپنے باطلہ نظریات کو ان تک پہنچا کر ان کے دماغ بھی خراب کر سکیں، لہذا ان کے لیے یہ بیچارے پھر توسل کا کام کرتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں، اور ان کی آواز اور ان کے باطلہ دلائل وہ ان عوام کے سامنے پیش کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ یہ لو پلیٹ فارم، اس پر آؤ اور آ کر تم بکو اور بک کے ہماری عوام کا دماغ خراب کرو۔ یہ ہو رہا ہے ناموس رسالت کا کام، اور یہ ہو رہا ہے ختم نبوت کا کام۔ ایک قرآن حکیم کے احکام کو اسمبلی کا محتاج کرنا، اور دوسرا ان سے مناظروں کے نام پر ان کے دلائل باطلہ اپنی عوام تک پہنچا کر ان کا دماغ خراب کرنا، یہ ہے ان کا ختم نبوت پر کام۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب سے تو یہ ثابت نہیں ہے، وہ تو سیدھا جا کے ٹیٹوا دباتے تھے، جڑ سے اس فتنے کو اکھاڑ دیتے تھے۔ تو اس تحذیر الناس والے نے راستہ کھولا، اور اس دجال نے وہ دجل و فریب کا دعویٰ کیا، اور خاتم النبیین کے معنی کو اس نے تبدیل کر کے اپنی مرضی سے تعویل کی، اور سب لوگوں کے سامنے وہ بے ایمان، اتنے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جو کلمہ پڑھنے والے تھے انہی کو اس نے بے ایمان اور کافر و مرتد کیا۔ اور مولوی ساجد نقشبندی جیسے لوگ وہ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے بڑا غصہ کیا اور یہ کیا اور قادیانی کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر ہماری عبارات کو وہ ظالموں، تمہاری عبارتوں نے ہی تو راستہ دیا ہے مرزے کو۔ اپنے مولوی کی اس کتاب کو اٹھا کے ادھر پھینک دیتے، اس وقت اپنے مولوی کو لگام ڈال لیتے تو یہ فتنہ اس دور تک نہ پہنچتا۔ تمہارے مولوی کی اس کتاب کو پڑھ کے اس کا دماغ خراب ہوا ہے، اور اس بے ایمان نے جو کرنا تھا وہ کیا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے حسام الحرمین میں فرمایا، ان نبینا خاتم الانبیاء بکل معنی لا نبی بعدہ زمانا ولا مکانا ومن اعتقد جواز بعثة نبی بعدہ فقد کفر۔ فرمایا بے شک ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں ہر معنی کے اعتبار سے، زمانی طور پر بھی مکانی طور پر بھی۔ وہ جو اثر ابن عباس کو لے کر یہ مولوی تحذیر الناس والا اٹھا تھا اور اثر ابن عباس کا بہانہ بنایا، آج اسی کے پیروکار دیوبندیوں نے کہا ہے کہ یہ اثر ابن عباس یہ باطل ہے اور یہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور یہ بالکل ہی غلط اثر ہے جو ابن عباس کے نام پر مشہور کیا گیا ہے۔ تو جب اثر ابن عباس کو جو ابن عباس کی طرف منسوب تھا اس کو تم نے باطل قرار دے دیا ہے، اس کو تم نے غلط قرار دے دیا ہے، تو اس اثر کی وجہ سے یہ لکھی جانے والی کتاب اس کو غلط قرار کیوں نہیں دیتے ہو؟ لہذا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل ہونے والے قرآن پاک کی یہ آیت بینہ جو ختم نبوت کا قطعی اور یقینی ثبوت ہے، اس آیت مبارکہ کا معنی
جتنے بھی ائمہ کرام نے کیا ہے، تمام ائمہ کرام نے اس معنی پر اجماع کیا ہے کہ خاتم النبیین ہی ان الفاظ کا معنی ہے۔ اور دوسرا جو اجماع کیا ہے وہ اس بات پر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور تیسرا جس بات پر ساری امت کا اجماع ہے وہ کیا ہے کہ کسی بھی شخص کو نبی یا رسول نبوت و رسالت کے معنی میں اس لفظ کے ساتھ اس کو پکارا نہیں جا سکتا، اس کو موسوم نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات پر بھی ساری امت کا اجماع ہے۔ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کو پکارنا، یہ کیا ہے؟ یہ کفر قطعی ہے، یہ کفر یقینی ہے، کفر اجماعی ہے۔ لہذا یہ تھا وہ ختم نبوت کا معنی، جس کو وہ ادھر ادھر کر کے پیش کرتے ہیں، کبھی مہر معنی بنا کے، کبھی تصدیق معنی بنا کے، اور کبھی فضیلت معنی بنا کے خاتم النبیین کا معنی تبدیل کرنا چاہتے ہیں قادیانی دجال، اور اسی کو دلیل بنا کر وہ ان نام نہاد مناظرین کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں۔ لہذا ہر مومن بندے کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ قرآنی نص قطعی ہے، اور آپ کی حدیث لا نبی بعدی والی وہ بھی حدیث متواترہ نص قطعی ہے، اور اس بات پر ساری امت کے ائمہ کرام کا اجماع ہے۔ لہذا اس وجہ سے بھی یہ دلیل قطعی ہے، اور اس دلیل قطعی اور یقینی کے خلاف جو کوئی بھی ایک لفظ جائے گا، اس حد اور دائرے کو پار کرے گا، وہ قطعی اور یقینی طور پر کافر قرار پائے گا۔ یہی وجہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کوئی اپنے سے اصول یا قانون وضع نہیں کیے ہیں۔ حسام الحرمین شریف میں آپ نے قاضی ایاز مالکی کی عبارت کو نقل کیا، ابن حجر حیثمی مکی کی عبارت کو نقل کیا، ابن حجر اسقلانی کی عبارت کو نقل کیا، ان ائمہ کرام کی عبارات کو نقل کیا ہے۔ یہ من شک فی کفر و عذابی فقط کفر والی، یہ الفاظ بعین ہی قاضی ایاز مالکی کے ہیں، یہ بعین ہی باقی ائمہ کرام کے الفاظ ہیں۔ تو یہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کے لیے اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمائے ہیں تو اسی وجہ سے فرمائے ہیں کہ اس نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال کے رستہ صاف کیا قادیانی کے لیے، اور قادیانی مرزے آ کے اس نے بے ایمان نے یہ کذب و دجل کیا، اور اس نے جھوٹا نبوت کا مدعی بن کر امت میں ایک تباہی اور فتنہ و فساد پھیلایا۔ اپنے مولوی کی اس عبارت سے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور حسام الحرمین پر جو آتا ہے زبان درازی کرنا، جو آتا ہے بکواس بازی کرنا، وہ کرنے سے باز نہیں آتے۔ اور ظالموں، اپنے مولوی کی اس عبارت کو ہی ہٹا لو، اس کو کاٹ لو۔ اور جیسے تم نے فضائل اعمال میں باب درود و سلام نکال دیا، تم نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا درود و سلام نکال دیا، وہ جب سارا نکال دیا ہے تو پھر اس عبارت کو بھی نکال سکتے تھے، اس کو بھی نکال لیتے۔ لیکن آج بھی کیا کر رہے ہیں؟ ان کو راستہ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمارے ذریعے تم ہماری عوام تک یہ اپنی عبارات اور اپنے دلائل باطلہ وہ پہنچا لو۔ آج بھی وہی کام کر رہے ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عوام آج سمجھ نہیں پا رہی ہے سوشل میڈیا کے پرفتن دور میں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جل شانہ اگلا ان قادیانیوں کے دلائل میں سے جو دلیل باطلہ وہ بناتے ہیں قرآن کریم کی آیت بینہ کو، انشاءاللہ تعالی اگلا موضوع وہ پیش کریں گے۔ ان موضوعات کو سننے کے لیے ہماری گفتگو سے جڑے رہیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا، اور دلائل شرعی آپ کو سمجھ آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔